بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی صاحب کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پاس کچھ اہم خبریں ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک نئی جہت اختیار کرنے والے ہیں، ماضی سے ذرا ہٹ کے۔ اس میں بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات اور معاشی تعلقات اور معاشرتی تعلقات وہ ذرا ایک نئی جہت اختیار کریں گے، کیونکہ ماضی میں صرف ان تعلقات کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ایک ہی نام دیا جاتا تھا کہ ہمارے برادرلی ملک ہیں، اسلامی کنٹری ہے، اسلامی ثقافت۔ لیکن اس سے ہٹ کے اس بار کچھ اور ہونے جا رہا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی درخواست سنتیں جو ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں، ان کی بھی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی حال بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے خاص طور پہ کیونکہ نواز شریف صاحب، شریف فیملی پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم ان کا رول ہے، کردار ہے، وہ خواہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور وہ جیل میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سیاست میں ان کا ایک حصہ ہے وہ بدستور موجود ہے، اور وہ چیز چل رہی ہے۔ بھٹی صاحب، کل ہم 2-3 دن سے گفتگو کر رہے تھے حمزہ شہباز کا باہر جانا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے، لیکن پھر ان کی ذرا خاموشی ہو گئی، نواز شریف صاحب واپس جیل میں چلے گئے۔ ہم خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا بھی وہ اس بارے میں کافی انفارمیشنز ہیں، ایک چیز ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ شریف فیملی کے اندر اس وقت کافی اس معاملے میں بھی اختلاف ہے کہ مسلم لیگ نواز کی سیاسی میراث کس کو ملے گی۔ مریم بی بی ڈسکوالیفائی ہو چکی ہیں 10 سال کے لیے، اور اس کے بعد عام تاثر جو پچھلے دنوں ابھرا وہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کو کافی نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کو کچھ چھوٹیں مل رہی ہیں، وہ بیرون ملک بھی چلے گئے، مزید 15 دن کے لیے باہر ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی اختلاف ہے ان میں، یا پھر یہ سب ہوائی باتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر صاحب، جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو بیٹا باپ کو قید تنہائی میں بند کر دیتا ہے۔ باپ کہتا کم سے کم بچوں کو مجھے حفظ کرانے دو، تو وہ کہتا اب بھی بادشاہت کا شوق نہیں گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، میری اطلاع کے مطابق پاسبل ہے، تردید کرنا یقیناً مسلم لیگ ان کے قائدین کے پاس رائٹ ہے۔ فیملی میں اختلافات اور عرصہ دراز سے ہیں۔ جب تک میاں شریف صاحب حیات تھے تو دونوں بھائی ان کے آگے نہیں بولتے تھے۔ اب جب اس کے بعد وہ چلے گئے تو نواز شریف صاحب نے اوور ہال لے لیا، پھر اچانک مریم صاحبہ بڑی ہوئی، اور ایک دم اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کی خواہش ہوئی کہ وہ پارٹی پر ہی سب سے بڑی بن جائے۔ میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف پہلی دفعہ اپنی والدہ محترمہ شمیم بیگم صاحبہ کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں یہ نہ کرے، میں نے بھائی کے آگے کبھی آنکھ نہیں اٹھائی، کبھی زبان نہیں چلائی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا سربراہ بنانے لگے تھے۔ تو اب بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا سزائیں ہوئی، ایک طرف دیکھیں تو سلمان شہباز صاحب باہر چلے گئے، حمزہ صاحب باقاعدہ عدالت سے اجازت لے کر گئے، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی، وہ تو اس وقت مجرم ہے، ان کی صاحبزادی بھی مجرم ہے۔ تو سیاست میں کس چیز کی پابندی؟ خاندانی لڑائی ہے کہ اس بادشاہت، اس شہنشاہت کے تاج والی کرسی پر کس نے بیٹھنا ہے۔ وہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، ڈھیل اور ڈھیل کے جو چرچے سنتے ہیں، لیکن کس کروٹ بیٹھتا ہے، اسی لحاظ سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب، ایک چیز خاص طور پہ آئی، کیونکہ پچھلے دنوں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں وہ سیاسی تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی، اور ہمارے جرنلسٹ جو انویسٹیگیشن رپورٹنگ کرتے ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ تاثر تقویت پکڑ گیا ہے کہ اب شہباز شریف ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، اور شہباز شریف یا پھر حمزہ شہباز یہ مسلم لیگ نواز کی کمان سنبھالیں گے۔ لیکن کل
میدان میں اتارے گئے پرویز رشید صاحب، اور پرویز رشید صاحب کا آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے کتنے کلوز ہیں، اور کل انہوں نے ایک مختصر انٹرویو دیا، اور انٹرویو جو لیا جس رپورٹر نے، جس جرنلسٹ نے، ان کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی وارث جب بھی ہوں گی وہ مریم نواز ہی ہوں گی، اور اگر کوئی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ پرویز رشید صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ ابھی عدالت میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں، ایک مقدمے میں ان کو سزا ہو چکی ہے اور نااہل بھی قرار دیا جا چکا ہے، تو یقیناً وہ پہلے اپنے مقدمات جو ہیں ان سے چاہیں گی کہ ان کو انصاف بھی مل جائے، اور ان کو ان مقدمات میں انصاف کے ساتھ ساتھ ان کی وہ پوزیشن بحال ہو جائے جس میں وہ سیاست کر سکیں۔ ابھی تو قانونی طور پر سیاست کرنے کا انہیں حق ہی حاصل نہیں ہے۔ بھٹی صاحب، آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی رکاوٹ ہے اور سیاست کرنے کا ان کو قانونی طور پہ حق نہیں ہے، وہ اس ڈسکوالیفیکیشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جی، ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہی انہوں نے ان کو پارٹی قائد بنایا۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر آپ اجازت دے دیں تو دو خبریں چھوٹی چھوٹی دے دوں، میرے پاس اتنی خبر تو نہیں ہوتی، میں تو نااہل سا آدمی ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو۔ آنے دیں، آج ذیشان بھی اکیلا تھا اور انہوں نے سارا پروگرام اکیلے نے تیار کیا، اس لیے آپ خبریں دیں۔ یہ پرویز اور رشید صاحب نے جو بنایا، آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب ان کے بڑے دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ پڑھتے رہے ہیں۔ میں دو خبریں دینے لگا ہوں۔ اسلام آباد آپ کے شہر میں اپوزیشن لیڈر بیٹھتے ہیں، وہ کون ہے آج کل؟ غالباً محترم شہباز شریف صاحب۔ جی ہاں، ان کے کمرے میں 10 سے 15 دن پہلے لڑائی جھگڑا ہوا ایک سابق لا منسٹر پنجاب کے جو اس وقت ایم این اے اور ایک اور ایم این اے کے ساتھ۔ اس نے کہا آپ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کریں، آپ ان کے ساتھ کلا بازی نہیں کرتے۔ اس دوران ان دونوں ایم این اے جو اس وقت موجودہ ایم این اے تلخی ہو گئی، تلخ جملوں کا استعمال ہوا بہت تیزی میں۔ اگر وہ دونوں انکار کریں گے تو پھر مجھے ان کا نام بھی لینا پڑے گا اور ان کے سارے واقعات بھی بتانے پڑیں گے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کے کمرے میں، چیئرمین کے کمرے میں یہ بات ہوئی، دو ایم این اے مسلم لیگ نون کے ہی، ایک ہنٹس دے دیا، ایک سابق وزیر قانون پنجاب بھی رہے ہیں۔ دوسری بات، شہباز شریف صاحب کے داماد علی عمران صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے داتا صاحب کو ماننے والے ہیں۔ ان کا ایک خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ حمزہ علی عمران کے خلاف کیس نواز فیملی نے کروایا ہے سمدھی کے ذریعے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر۔ انہیں یقین ہے کہ اس نے ساروں نے پری بارگیننگ کر لی، اس پراپرٹی میں 2.5 ارب روپے کی پراپرٹی بکی، وہ 13 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایل ڈی انہیں ریلیف نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی خاندانی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے نا فیملی میں، وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ میں نے اسلام آباد بتا دیا، دو ایم این او کا جھگڑا بھی، تلخ کلامی بھی، اور بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہ آتا تو شاید ہاتھا پائی بھی ہو جاتی۔ ایک تو ہو گئے رانا صاحب، دوسرے کون تھے، کہاں سے؟ مجھے نہیں پتا یار، دیکھیں صابر، تو آپ میرا بھائی ہو، میرے ویل وشر ہو، اس طرح نہ کیا کرو۔ تو میں نے نام تو نہیں لیا، میں نے تو رانا صاحب کہا، رانا صاحب تو ایک نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، میں نے کہا میرے منہ میں نہ ڈالے، جو آپ کی انفارمیشن ہے، آپ صاحب علم ہے، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو کیوں دینا، آپ نے کیری کا گول کرانا۔ میں نہیں گول کرتا ہوتا آپ۔ اچھا، تو بھٹی صاحب، پرویز رشید صاحب کے اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا نصیر صاحب کو، تو جانتے ہی ہیں آپ۔ صابر صاحب، ان میں کچھ زیادہ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ نواز شریف آپ کو یاد رکھیں، پہلے دن سے آ رہا تھا انہیں ہسپتال لے جایا جائے۔ یہ سارے مسلم لیگ ان کے قائدین کی گفتگو ہے، ان کی صحت کو کچھ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی فیملی احتجاج کی وجہ سے دوبارہ جیل میں گئے ہیں، سن لیے اب آپ نے؟ تو بتائیں نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ فیملی میں بڑھتی ہوئی وجوہات کی وجہ سے غصے میں وہاں گئے ہیں۔ نہیں، اور یہ غصہ وہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو نہیں دکھا رہے۔ نہیں، آپ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے
زرداری صاحب کا بھی تو رول ہے نا, انہوں نے بھی تو کام خراب کیا ہے نا. یہ تو صرف ان کا نہیں ہے, یہ تو فیملی کے اندر کا معاملہ ہے نا. پرویز رشید صاحب کو دوبارہ سنواؤں میں آپ کو, ایک اور ساؤٹ بھی ہے, ذرا سنائیے گا جی. عدالت سے انصاف چاہتے ہیں, اور جو لوگ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں دراصل وہ عدالتوں پر الزام لگا رہے ہیں اور توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر وہ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو کسی دن کوئی توہین عدالت کی درخواست لے کے عدالت میں چلا گیا تو ان کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں توہین عدالت کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھٹی صاحب, اور اگر کوئی کسی دن چلا گیا درخواست لے گئے تو توہین عدالت میں ان کو سزا ہو جائے گی. تو پرویز رشید صاحب کے پہلے تو ہم ایک بات بتا دیں, یہ دوبارہ ذیشان صاحب دوبارہ سنائے, یہ شیخ رشید اور عدالتوں کا احترام, پرویز رشید اور عدالتوں کا احترام, ذرا ذیشان صاحب دوبارہ سنائیں. آج ہم صرف عدالت سے انصاف چاہتے ہیں, اور جو لوگ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں دراصل وہ عدالتوں پر الزام لگا رہے ہیں اور توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر وہ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو کسی دن کوئی توہین عدالت کی درخواست لے کے عدالت میں چلا گیا تو ان کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یہ بھٹی صاحب تبدیلی آ چکی ہے, عدالتوں کا احترام شروع ہو چکا ہے, اور مسلم لیگ نواز اور پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو خود بھی ایک دفعہ ان کو نوٹس ملا تھا. لیکن ایک چیز ہے جو اندر کی باتیں ہیں, وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز, خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی, ان کا اور پرویز رشید صاحب اور جو ان کے قریبی ہیں, کیونکہ رانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا ایک کریکٹر, تو اصل ہو کیا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اگر یہ سزا ہو بھی جاتی ہے, نہیں بھی ریلیف ملتا, تو 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. 1 سال گزر چکا ہے, 9 سال رہ گئے ہیں, اور پالیٹکس میں 9 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے جب بھی سیاسی میراث جو ہے مسلم لیگ نواز کی, سیاسی وارث وہ صرف اور صرف مریم بی بی ہوں گی. شہباز شریف صاحب کو, حمزہ کو ہری جھنڈی بلکہ سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز, باقی بھی میسیجز کیے گئے اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی, کہ اگر کوئی پارٹی کے اندر کوئی جوڑ توڑ کر رہا ہے, اگر کوئی حمزہ شہباز کی طرف, شہباز شریف صاحب کی طرف یا کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. اور یہی چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے, کیونکہ پرویز رشید صاحب آپ کو پتہ ہے بہت ان کے کیا کہنا چاہیے, وہ کمیونزم کے زمانے کے ہیں جاننے والے. تو انہیں اس سٹیج پہ پہنچانے میں پرویز رشید صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, میاں صاحب کو اسٹیج پہ لانے کی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہاں یہاں سے نکالنا بھی ہے نا, اصل میں وہ سرخے ہیں بنیادی طور پہ, تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان کے بس میں نہ رہا نہیں. صابر صاحب, تیر سے کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے. اور میں آپ کو ایک اور خبر شیئر کر دوں, اسے آپ چیک کر لیجئے گا. آج کل آصف علی زرداری صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, اور ان کی صحت بھی ناساز ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کمر کے پیچھے ایسی پرابلم ہو گئی ہے, انہیں اٹھنے میں بہت مشکل لگتی ہے, بہت مشکل. یہ ان کا بہت قریبی دوست, جو بچپن کا ان کا دوست ہے, وہ مجھے پرسوں بتا رہے تھے, وہ پریشان ہے کہ ان کے کچھ پیسے نا دوسرے لوگوں کے نام ہیں, مجھے نہیں پتا کن کن کے نام ہے. ماشاءاللہ 2 بیٹیاں, اللہ ان کو زندگی دے, بیٹا ان کا اکیلا ہے. تو وہ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہیں. اگر خدا نہ, اگر انہیں قانون کے مطابق جیل ہوتی ہے, وہ تو سنا کہ جیل میں رہ ہی نہیں سکتے, وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, میں تو بظاہر بتا سکتا ہوں, خبر آپ کے پاس ہے, لیکن آج وہ گئے ہیں اپنے والدین کی قبر پہ اور وہاں پہ پھول بھیجے ہیں, نشاور کی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ باہر نہیں نکلتے. جب انہوں نے باہر نکلنا ہو 2-3 گھنٹے کے لیے 3-4 گھنٹے کی فیزیوتھراپی کرائی جاتی ہے, اچھے خاصے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. پھر وہ جب چل رہے ہونا, ذرا غور سے دیکھیے گا, ان کے لیے چلنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں, جو بڑے پریشان ہیں. کیا وجہ, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وجہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کے پاس ہے تو بتائیں, مزید کھل کے ذرا باتیں کریں نا, کیوں آپ چھپا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں صابر صاحب, آپ شہر اقتدار میں رہتے ہیں. میں نے تو آپ کو دونوں کے بارے میں بڑے عرصے سے روکی ہوئی تھی. میں نے کہا چل آج کبھی کبھار حد سے گزر جانا چاہیے, تو آج گزر ہی دے. تو یہ 2 خبریں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, کیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پرویز رشید کی سازش کے
آ جائیں گے کیا؟ حمزہ صاحب چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، شہباز صاحب خاموش کر کے چلے جائیں گے، اور یہ جو وراثت کا تاج ہے پارٹی میں، سیاست کا تاج ہے، محترمہ مریم صاحبہ کے سر آ جائے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جی آپ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنوا دیتا ہوں میں، ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے اپنی پارٹی کا لائحہ عمل جو ہے وہ بنانا ہے. خواجہ آصف صاحب کس کے کلوز ہیں، کس کے قریب ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ذرا سنیے. ہم سب کو کبھی امید ہے جب ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کے بعد ہم لائحہ عمل ہم کیوں جو ہے عدلیہ اگر ہمیں ریلیف دے گی، جو انشاءاللہ ضرور دے گی. یہ دیکھیں بٹی صاحب، وہ پرویز رشید صاحب میرا خیال ہے خواجہ آصف کو کہہ رہے تھے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، عدلیہ کے پہ جو ریمارکس پاس کر رہے ہیں وہ شاید وہ بھول گئے. یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک میسج ہے. میسج کس کو ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بیان کیا ہے، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اور کس کے لیے میسج ہے یہ آپ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو یہ دونوں جو گزرا کی آپ نے سنائی، ان کے سینے میں تو عدلیہ اور فوج کے لیے بڑا زہر ہوتا تھا. یہ اچانک اتنی مٹھاس، صابر صاحب بے خودی بے سبب نہیں غالب. یہ تو کہتے تھے 5 آدمی ہیں پھینک کے باہر ماریں گے، فلاں ہے، تم ہوتے کون ہو. یہ ان سائیڈ سٹوری ہے کیا اسلام آباد میں؟ آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں. سٹوری میں نا بریک آئی ہوئی ہے، اصل میں کمرشل بریک آپ کہہ لیں، اور ایک چھوٹا سا بریک آیا ہوا ہے، اس لیے سٹوری رکی ہوئی ہے. جب سٹوری آگے بڑھے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا بھٹی صاحب. لیکن فی الوقت تو ہم نے پرویز رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی زبان سے یہ بتایا ہے کہ پارٹی تو ہم نے ہی چلانی ہے، نواز شریف صاحب چلائیں یا مریم بی بی چلائیں، کوئی اور پارٹی نہیں چلائے گا. نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم لائحہ عمل تیار کریں گے. اور اب ٹائم ہوا بریک کا، بعد آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی لنک سٹوری جو ہے اس پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب ہم بات کر رہے تھے ایک اور چیز بھی جو نواز شریف صاحب اور ان کے قریبی لوگوں کو جس کا یقین ہے، جو وہ ان ہاؤس ڈسکشن ہوتی ہے ان کی فیملی میں بھی اور ادروائز بھی، ان کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک حکومت کے لیے مشکل کام ہوگا پولیٹیکلی، تو اس لیے وہ بہت زیادہ پر امید بھی ہیں. اور آپ نے خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی سنا. آج نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر سزا کی معطلی اور درخواست ضمانت کی سماعت تھی. ضمانت پر رہائی چاہتے ہیں نواز شریف صاحب. آج بھٹی صاحب جو مکالمہ ہوا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. نیب نے تو حسب معمول مخالفت کرنی ہی تھی. ریٹ پیٹیشن، پہلے جو ریٹ پیٹیشن تھی وہ واپس لے لی. نئے گراؤنڈ پر ضمانت درخواست دائر کرنے میں قانونی رکاوٹ نہیں، خواجہ حارث صاحب نے کہا. نواز شریف، خواجہ حارث نے بہت سخت گفتگو کی ہے آج، اور اس طرح بالعموم اس طرح کی شخصیت کے لیے ہائی پروفائل، ان کی سزا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف جیل میں مر سکتے ہیں. یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. کسی کی زندگی کو خطرہ ہو تو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا. خواجہ حارث. میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے مطابق علاج لازمی ہے. جناب بھٹی صاحب، یہ ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کیس کس کا ہے، کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں صابر صاحب، یہ نہایت نامناسب ہے. وہ بہت بڑے ماہر قانون ہیں، ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے اور ہم بھی ان میں سے ایک ہے، میں اور آپ. لیکن زندگی اور موت کا فیصلہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کا موت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو، نواز شریف کو اللہ تندرستی، صحت اور لمبی زندگی دے. پہلے تو یہ کلیئر کر دوں، کسی کی بیماری کو نہیں کرنا چاہیے. موت اگر جیل آ سکتی ہے تو اسے گھر کا راستہ نہیں آتا. ملک الموت نے کیا دے، انہوں نے 144 لگوا دی ہے دفعہ. موت تو برحق ہے، ہر مسلمان کی ہو سکتا ہے. مجھے اگلا لمحہ نہ سانس لے پاؤ. تو اس قسم کی گفتگو شاید مناسب نہیں ہے. دیکھیں جیل میں وہ بیمار بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی ایج بھی اتنی ہو گئی ہے. لیکن اس گراؤنڈ پہ اگر ہر قیدی پلی لے تو پھر تو سب کو جیلیں خالی کرنی پڑیں گی. میں نے کہا نا، اچھا خاصا آدمی 15 16 سال کا 18 سال کا نوجوان بیچارہ چلتا اچانک ہارٹ فیل ہوتا ہے تو دنیا کو اللہ کے پاس چلے جاتا ہے.
آپ کو یہ کوئی لاجک سمجھ آئیے؟ آپ مجھے بتائیں نا صابر صاحب، اس پہ مجھے سیریسلی، میں نے کیونکہ صبح سے ان کے کمنٹس سنے نہیں تھے. میں نے ویسے آج تک بھٹی صاحب، آج تک میں نے کم از کم اس نوعیت کے دلائل نہیں سنے عام کیسوں میں، عام مقدمات میں، عام قیدیوں کے مقدمات میں، بلکہ عام سے بھی تھوڑے سے بہتر مقدمات میں، کہ وہاں جا کے عدالت میں یہ کہا جائے کہ جناب میرا جو سائل ہے، میرا جو قیدی ہے، میرا جو کلائنٹ ہے، یعنی کہ مجرم ہے، وہ اگر اس کو موت آ سکتی ہے اگر اس کو رہا نہ کیا گیا، اور وہ صحت کی بنیاد پہ، ہیلتھ گراؤنڈز پہ اس کو ضمانت پہ رہا کیا جائے. کیونکہ جب عدالت کسی کو سزا دے دیتی ہے تو پھر یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق وہ بہت سے نہیں ہزاروں قیدی. یہ موت کا فیصلہ انہوں نے کیسے کر لیا؟ صابر صاحب میری سوئی تو رک گئی ہے. بینگ اے گناہ گار مسلمان، میرا ایمان ہے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور یہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ موت جیل میں نہیں آ سکتی، ہسپتال میں نہیں آتی موتیں، مسجدوں میں نہیں آتی، مندروں میں نہیں آتی، اسکولوں میں نہیں آتی، گھروں میں نہیں آتی. کیا بیرون ممالک جو علاج کراتے ہیں کوئی نہیں مرتا، سارے زندہ رہتے ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ کیسی دلیل ہے یار، انبلیویبل. میں خود بھی اس بات پہ مجھے بھی افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ آپ بالکل آپ میرٹ پہ جائیں، گفتگو کریں، لیکن یہ کہنا کہ جناب میرا کلائنٹ جو ہے وہ جیل میں مر سکتا ہے، یہ کسی بھی وکیل سے میں نے آج تک نہیں سنا. کیونکہ میں بھی سپریم کورٹ بھی جاتا رہا ہوں، ہائی کورٹ بھی جاتا رہا ہوں. اس بنیاد پہ بہت کم ہوتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ضرور اس بنیاد پہ دلائل ضرور دیے جاتے ہیں کہ میرا کلائنٹ، میرا قیدی، ہمارا جو بھی وکیل جس کی طرف بھی پیش ہوں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو جیل کے ہاسپٹل سے کسی دوسرے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے جہاں پہ ان کا علاج ہو. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب ان کو رہا کر دیا جائے ضمانت پہ، کیونکہ پھر جیل ڈاکٹر بھی موجود تھا کورٹ روم میں. بھٹی صاحب اگلی بات تو جیل ڈاکٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا نواز شریف کا CMH، شیخ زید اور PIC میں علاج ممکن ہے. شیخ زید ہاسپٹل آپ کے لاہور میں ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ کے لاہور میں ہے، اور CMH بھی لاہور میں موجود ہے. تو یہ جیل ڈاکٹر نے سٹیٹمنٹ دی. تو پھر اگر یہ بات مان لی جائے بھٹی صاحب، تو پھر تو ہزاروں قیدی ہیں جیلوں میں، ہزاروں، اور اگر پورے ملک میں تو میرا خیال ہے وہ لاکھ کے قریب جا سکیں گے. صابر صاحب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بنی جہاں ملک الموت نہ جا سکے، جہاں ملک الموت نہ جا سکے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بنی، وہ جیل ہو، وہ ہسپتال ہو، وہ عیدگاہ ہو، مسجد ہو، مندر ہو، مسجد ہو، گرجا ہو، اوپن فضا ہو، جہاز ہو، ٹرین ہو، بس ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گدا گاڑی ہو. یہ میں آج آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے کہ کیا یہ ضمانت کے لیے کافی ہے کہ اللہ ان کو، پھر میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو تندرستی، صحت اور زندگی دے. اس طرح نہ کریں یار. سب ماں کے بچے ہیں. جو جیل میں کوئی غریب آدمی ہے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی بچے کا باپ ہوگا. اس دلیل کے بعد آپ جج ہو تو آپ جج ہو. چلے میں آپ سے پیار کرتا ہوں جج صاحب فیصلہ بتائے. میرا موکل جیل میں خدا نہ خواستہ، چلو میں وہ لفظ نہیں کہتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ جج ہو. بھٹی صاحب ایک چیز دیکھیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہم سیاسی رہنما ہیں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی، اور یہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن انہوں نے بھی کبھی اس بنیاد پہ تو وہ بھی نہیں جھکے تھے. اور اس کے بعد نیلسن منڈیلا، وہ بھی سیاسی رہنما تھے، وہ کبھی بھی اس بنیاد پہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا، جذباتی سین کبھی کریٹ نہیں تھے. تو اس لیے اگر تو پولیٹیکل سٹرگل کرنا ہے تو آپ نے نیلسن منڈیلا کا نام لیا، وہ کتنی دفعہ ہسپتال گئے تھے مجھے بتائیں، اور کتنی جیل کاٹی انہوں نے؟ سر 25 سال سے زائد، ربع صدی، کوارٹر سینچری. کہنا آسان ہے کوارٹر سینچری، اور وہ صحیح طور پہ سیاسی قیدی تھے، ضمیر کے قیدی تھے. وہ انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا، کوئی کرپشن، حالانکہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، ملک کا خزانہ نہیں لوٹا، اختیارات سے تجاوز نہیں کیا، ایک سیاسی کیس تھا. تو میرے خیال میں صابر صاحب آپ بتائیں، یہ پلی جو خواجہ آصف صاحب کا سارٹ، محترم پرویز رشید صاحب کا سارٹ، اور قابل احترام وکیل صاحب نے جو لیا ہے، اس کی کیا کڑیاں مل رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بس بھٹی صاحب اس پہ کیونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، ہم اس حد تک نہیں جا سکتے.
اب احسن اقبال صاحب کل بھائی کورٹ میں ہے، ہم دونوں بھی پینٹ کورٹ میں ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقیناً فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ اس پہ کیا عکس کا نکال رہے ہیں؟ آپ بھی تو کسی نتیجے میں پہنچے ہوں گے. سمپل بھٹی صاحب، اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ذرا جذباتی سین کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے انسانی سائیکی ہے، دل موم ہو جاتے ہیں انسانوں کے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے بھی آ کے کوئی اس طرح کی گفتگو کرے گا تو ہم بھی متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے. انسان ہیں ہم بھی، ایک ہمارے سینے میں بھی، آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے. اب احسن اقبال صاحب کی ایک ٹویٹ ہے بھٹی صاحب، وہ بھی ذرا بہت ہی متاثر کن ہے. انہوں نے بھی ایک انوکھی دلیل دی ہے، وہ ذرا دیکھیے ٹویٹ کیا کہتے ہیں. یا اللہ، اگر میں نے سی پیک منصوبوں میں 1 روپے بھی رشوت وصول کی ہے تو مجھے نیست و نابود فرما، اور اگر نہیں لی تو میں تیرا عاجز بندہ تیری عدالت میں ان جھوٹوں کا مقدمہ پیش کرتا ہوں جو بہتان کا سہارا لے کر مخالفوں کی کردار کشی کرتے ہیں. ان کو سزاوار فرما، آمین. بالکل آپ نے احسن اقبال صاحب درست کہا. تو ذیشان آج اکیلے تھے، آج انہوں نے بڑا تخلیقی کام کیا. تو ذیشان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹویٹ کے ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی ہونی چاہیے کہ سی پیک منصوبوں میں احسن اقبال صاحب نہیں بلکہ پوری کابینہ اور پرائم منسٹر کی بھی قسم دیں تاکہ یہ کلیئر ہو سکے کہ جناب یہ واقعتاً یہ اسی طریقے سے بات ہے. بھٹی صاحب، کیا اس طرح کے ٹویٹس کر کے الزامات سے بچا جا سکتا ہے؟ صابر صاحب، میں نا اب یہ تینوں چاریں جو آپ نے چیزیں دکھائی ہیں، میں نے سنی ہیں یا پڑھی ہیں، بے خودی بے سبب نہیں غالب. کہیں نہ کہیں زیر زمین ہلکا سا زلزلہ آ رہا ہے. اس کی شدت کتنی ہوتی ہے اس کا تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یا جو آج کل محکمہ موسمیات یا جو بھی کرتے ہیں وہ ہے. پرویز احسن اقبال سے ایک پیسہ، بھائی آپ نے جو کیا نا، کسی دن مجھے آپ پہ پروگرام کرنا ہی پڑے گا. لاہور میں ایک میٹرو بنی تھی صابر صاحب، اس کا ٹھیکہ دیا گیا تھا. وہ ٹھیکہ 7 کروڑ سے چلا. میں کسی بھی شخصیت کا نام نہیں لے رہا. کہا گیا اس کو بڑھاؤ. ٹھیکیدار نے 17 کروڑ پہ لے گیا، وہ اور بڑھاؤ 72 کروڑ پہ. پاکستان میں کرپشن روز اول سے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ایک ہوتا ہے کرپشن ثابت نہ ہونا، اور ہوتا ہے کہ کرپشن ہوئی نہیں. ان دونوں میں فرق ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ جو پرویز رشید صاحب کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، احسن اقبال جیسے لوگ بھی اسے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ تینوں ایک ہی کیمپ کے لوگ ہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ زیر زمین چیک کریں درجہ حرارت کتنا ہے، اس کی شدت کتنی ہے، اور یہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں، اسلام آباد جو ہے نا وہ اس زون میں آتا ہے جہاں پہ ارتھ کوئک بہت آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ خاص سیاسی زلزلے ہوں یا کیا کہنا چاہیے دوسرے والے زمینی زلزلے، تو اسلام آباد ابھی تک محفوظ رہا، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. اور میرا نہیں خیال بھٹی صاحب، ظاہر ہے درخواست گزار کا کام ہے درخواستیں ڈالنا، عرضیاں ڈالنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عرضیاں ایز اٹ از منظور بھی کر لی جائیں. ایک اور چیز بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی معاملات، اس کے بعد پھر ہم سعودی ولی عہد دورہ پاکستان کی بات کریں گے. جاتے جاتے ایک اور بات بھٹی صاحب، شیخ رشید کی اپوزیشن پی ٹی آئی کے اندر سے شروع ہو گئی ہے، اور راجہ ریاض صاحب آج میدان میں اترے اور انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو پی اے سی کا ممبر نہ بنایا جائے. پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اگر کوئی بھی بات غلط ہوئی تو اس کو روک سکیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر پھر جی دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر لفٹ واضح ہے، اس میں کوئی سچ بولے نہ بولے 3-4 بڑے گروپس سخت ایک دوسرے کے خلاف ہیں. عمران خان صاحب، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، بات مت کیجئے ان کے وعدوں کی، بات مت کیجئے ان کے وعدوں کی. میں خود شرمندہ ہوں اعتبار کر کے. حالات اتنے اچھے ان کے اندر بھی نہیں ہیں. حالات ان کے اندر اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. رسا کشی چل رہی ہے بہت سارے محاذوں پہ. لیکن عمران خان صاحب جو ماضی میں عمران خان صاحب تھے، اب وہ ویسے عمران خان صاحب میرے خیال میں ابھی تک اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، کے پی کا جو آئی جی لگائے ہیں وہ لاہور میں بھی رہے ہیں، اور پاکستان کے 3
وہ جو جن پہ الزامات لگتے ہیں جن چیزوں کے، نیب شب جن کو بلاتی ہے، ایک سروے کرائے صابر شاکر ایمانداری سے، اگر ہر 3 بندوں میں ان کا نام نہ آئے تو مجھے پکڑ لیجیے KP کے IG لگ گیا۔ اور دوسری بات، آپ نے پچھلے دنوں ہم نے ایک ذکر کیا تھا ایک ادارے کا کہ میاں صاحب اس کو فوری طور پہ چینج کر دے، اس ادارے نے پنجاب کے ایک افسر کو کہا ہے کہ یہ 3-4 صحافیوں کے ٹائٹ کریں، ٹائٹ انبلیویبل یار، کیا کرو گے؟ ٹیلی فون ٹیپ کرو کیا کرو گے؟ پچھلے 10 سال سابقہ حکومتوں کے چمچے رہے آپ، اب آپ ہمیں بلیک میل کرو گے تو کریں بھائی، اللہ بارس ہے۔ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک اور چیز بھی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، 16 تاریخ کو آئیں گے۔ اس پہ ڈیٹیل تو ہم انشاءاللہ کل کریں گے ان ڈیٹیل، کیونکہ کافی بھاری بھرکم یہ وزٹ ہے اور اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ نئی جہت اختیار کریں گے۔ 20 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج بتایا کہ صرف گوادر میں 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری ہے بھٹی صاحب، یہ جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، جعلی بینک اکاؤنٹس، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے فرینڈز سارے تھے، وہ سب کے سب، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ یہ مقدمات جو ہیں منتقل کیے جائیں اسلام آباد، اور نیب نے بھی جو آخری ان کی EBM ہوئی اس میں بھی یہی تھا کہ بینکنگ کورٹ سے یہ مقدمات جو ہیں یہ شفٹ کر دیے جائیں احتساب عدالت اسلام آباد میں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم میں لکھا تھا اس میں وکلا کے اسٹیٹمنٹس آئے تھے، کچھ تحقیقاتی رپورٹ جو GIT کی تو اس میں تھا کہ گواہوں کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے، وہاں کا حالات وہاں کے کافی خراب ہیں۔ اسی طریقے سے حسین لوائی صاحب کو اسلام آباد راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا۔ اب سندھ حکومت نظر ثانی کی اپیل لے کے سپریم کورٹ پہنچی کہ جناب یہ مقدمات اسلام آباد نہ شفٹ کیے جائیں، یہ کراچی میں ہی رہیں، انویسٹیگیشن بھی کراچی میں ہو، نیب بھی انویسٹیگیٹ کراچی میں کرے اور ملزمان بھی ادھر ہوں، ٹرائل بھی ادھر ہو، کیونکہ یہاں سے اسلام آباد منتقل کرنے سے انتظامی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ سندھ حکومت کہاں سے آ گئی بھٹی صاحب؟ ایسا صابر صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بات مکمل کر لیں تو میں عرض کروں گا۔ پنجابی میں جو پریا پنچایت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جڑا لڑائی تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آیا اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ جو انصاف وقت پر نہ ہو وہ ظلم بن جاتا ہے، نا انصافی بن جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہوا، بے نامی کا کیس ہوا جس میں کچھ اہم شخصیات کے نام آئے، کیا اس کا سندھ حکومت کے ساتھ کیا واسطہ؟ سندھ حکومت میں تو خدا نہ خواستہ ایلیگیشن نہیں لگا، کوئی الزام نہیں لگا کہ سندھ حکومت نے کرپشن کی ہے۔ ایک عام آدمی نے یا ایک VVIP شخصیت نے جعلی اکاؤنٹ بنائے۔ یہ وزیر اعظم بننے کے لیے تو اسلام آباد جانا پسند کرتے ہیں، صدر بننے کے لیے تو اسلام آباد جانا پسند کرتے ہیں۔ اگر ادھر انویسٹیگیشن افسر جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں GIT کے ممبران ہوں یا خالی FIA کے ہوں، انہیں اپنی زندگیوں کو خطرہ، انہیں دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو اسلام آباد بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا دارالخلافہ ہے، ادھر تو زیادہ محفوظ ہے۔ ادھر بھی ان کے پاس بہت بڑے بڑے محلات ہیں، ان کا مشکل یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ادھر ادھر محلے داروں سے کرایہ لینا ہے، یار میں نے اسلام آباد جانا ہے، وہ ٹرین پہ مجھے پیسے دے دے۔ تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ابھی تک نیب نے ان سب کو بلایا کیوں نہیں؟ صابر صاحب آپ اس بات کا جواب دیں۔ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ذرا سنیے کہ نظر ثانی کی اپیل میں کہا گیا ہے، موقف کیا اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے ضمنی حکم کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام GIT سے نکالا جائے۔ اگلی بات انہوں نے کی، اسلام آباد میں کیس کی تفتیش، پوچھ گچھ اور مزید کارروائی کرنے سے سنگین انتظامی نقل و حمل کے اور دیگر مسائل پیدا ہوں گے جو کہ تحقیق اور تفتیش کے عمل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق GIT رپورٹ کو نیب کے سپرد کیا جائے گا اور نیب GIT رپورٹ کو مزید کارروائی کے لیے بنیاد کے طور پہ استعمال کرے گی۔ یہ بھٹی صاحب عجیب و غریب فلسفہ آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے نظر ثانی کی اپیل میں تو یہ طے ہو گیا کہ یہ انڈیویجولز کا ایشو نہیں ہے،
جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ، یہ جو سکینڈل ہے یہ صرف انڈیویجولز کا نہیں ہے، کچھ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سی ایم سندھ بذات خود ایک فریق بن کے آ گئے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ بھٹی صاحب 10 سیکنڈ۔ دیکھیں میرے خیال میں عدالت کا بینچ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ ان کی میرے خیال میں سماعت نہیں ہوگی تاہم فیصلہ محترم جج صاحبان نے کرنا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، اجازت دیجیے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔